السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 102۔ تو ہم جادو کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر ایک بات اور کلیئر کرنی ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، چاہے وہ جادو ہو یا کوئی بھی ہو، سب کچھ یہاں پہ دیا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ۔ اذن کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، لیکن حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جادو بھی تقدیر کا ہی حصہ ہے اگر کسی پہ ہوتا ہے۔ تو جادو کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مطلب شیطان کی مدد سے ہوتا ہے اور حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جادو برحق ہے، یعنی یہ ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، عائشہ رضی اللہ عنہ پر، ان سب پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا، یہ تباہ کرنے والے گناہ ہیں۔ جادو کرنے اور کروانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جادو پر ایمان لانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنی سخت وہی اس کے بارے میں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ ہے جادو اور کرتے ہیں، کراتے ہیں، تو اس سے بچنے کے طریقے بھی ہمارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ تو جادو سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے استغفار، کثرت سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ وضو اور نماز کی حفاظت۔ وضو کیسی؟ یعنی طہارت اچھے سے، پوری طرح سے، ہر طرح سے طہارت حاصل کرنی چاہیے، اور نماز کی پابندی۔ نماز خاص طور پر فجر کی نماز کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اچھا یہ بھی آتا ہے کہ جو صبح نہر منہ جو ہے 7 اجوا کھجور کھا لے تو اس دن تو اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور جیسے برے خواب آتے ہیں یا کچھ بھی آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور جو ٹوائلٹ پہ جانے سے پہلے کی دعائیں ہیں وہ سب ہمیں اپنے اس میں روٹین میں ضرور پڑھنی چاہیے وہ۔ اور دوسرا صبح شام کے اذکار، سونے اور جاگنے کی دعائیں۔ اور ایک اور آتا ہے، یہ ہم بہت چھوٹی چیز اس کو سمجھتے ہیں، یعنی مغرب کے وقت نہ خود باہر جائیں نہ بچوں کو باہر جانے دیں۔ تو یہ اس سے بچاؤ کے طریقے ہیں۔ اور اگر ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا ہے کسی پر، ایسا جادو ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ استغفار کریں، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ، یہ تینوں چیزیں پڑھنا۔ سورہ بقرہ، یہ تو پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھ جاتی ہے 3 دن تک تو وہاں پہ شیطان نہیں گھستا۔ تو سورہ بقرہ کی قرأت، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیت، سورہ غافر کی جو شروع کی آیت ہیں وہ، اور اللہ سے توبہ، فضول کاموں سے بچنا، اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ ان چیزوں سے اگر ہو جائے تو یہ کام ہمیں کرنے چاہیے۔ تو اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ جادو کے بارے میں، جادو برحق ہے، جادو کے طریقے اور جادو سے بچنے کے طریقے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔